اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ یہ منافق۔ کیوں ہوں گے؟ ارے یہ تو نماز بھی پڑھ رہے تھے، ارے یہ تو اللہ کے راستے میں بھی جا رہے تھے، ارے یہ تو مشورے میں بیٹھ رہے تھے، ارے یہ تو مسجد میں بھی آتے تھے، ارے یہ تو یہ بھی کرتے تھے، کوئی کام ایسا نہیں کر رہے تھے جو صحابہ نہ کر رہے ہوں، اس سے ہٹے ہوئے نہیں تھے، لیکن ان کے بارے میں تو یہ کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ اور دوسری جماعت کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ دوسری جماعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم نے ہمیں راضی کر دیا، ہم تم سے راضی ہو گئے۔ حضور نے ان کے لیے امتیازی تمغہ دے دیا، اصحابی کالنجوم اقتدیتم اهتدیتم، میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی تم نے اقتدا کر لی تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ دونوں جماعتیں چلتی ہیں۔ تو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دین اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے والا ہے، اور اللہ کا فضل متوجہ کون سے دین سے ہوگا؟ ایک دین تو وہ ہے جن کے بارے میں یوں کہا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلا طبقہ ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور میرے دوست عزیزو ایک طبقہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ آیت میں صحابہ کی صفات کو بیان کیا ہے کہ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو اللہ کی احبت سے ان کے قلوب ڈر جائے، وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان کو قرآن سنایا جائے تو ان کا ایمان ترقی کرے، زیادہ کرے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہی وہ ہیں جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جماعت ہے، ایک یہ جماعت ہے جن کے بارے میں اگر ہمارے اندر دین بشکل دین رہا، حقیقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ان اعمال کو بیان کر دیا جن اعمال کی وجہ سے اللہ کا فضل ہماری طرف ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے فضل سے ہوگا جو کچھ ہوگا، لیکن اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ پھر دین بھی کیسا؟ ایسا نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقوں کی نماز کو بیان کیا اللہ نے کہ جب یہ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سستی اور کاہلی سے یہ نماز میں کھڑے ہوں گے، کبھی اس پیر کو دبا رہا ہے، کبھی اس پیر پہ کھڑا ہو رہا ہے، کبھی لٹکے ہاتھ یہاں لٹکے ہوئے ہیں یوں پکڑ رکھا ہے، کبھی یوں بیٹھ رہا ہے، کبھی یوں کھڑا ہو رہا ہے، کبھی کونیوں پہ ہاتھ ٹیک کر سجدہ کر رہا ہے، اور کبھی پیر مڑے ہوئے ہیں اور نیند اونگ رہا ہے۔ کسالہ سب سے پہلا ان کی نماز میں کیا آیا؟ کسالہ، سستی اور کاہلی آئی۔ کسی سے منافق کہنا یا کسی سے مومن کہنا یہ تو آسان ہے، لیکن خود غور کر لیں کہ جو منافق کسی سے کہہ رہا ہے تیری نماز کی کیا حالت ہے؟ تیری نماز کی کیا حالت ہے؟ اذان ہو رہی ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، سنت شریعت کا پابند ہے، آخری وقت میں نماز کے لیے گیا ہے، جب امام صاحب تکبیر تحریمہ اقامت ہو گئی، اب کھڑا ہوا ہے، اب گھر سے اٹھا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے دیر سے مسجد میں جانا اور جلدی سے مسجد سے نکل کر آ جانا یہ منافقوں کا عمل ہے، مومن کا عمل نہیں۔ منافق سب سے اخیر میں جاتے تھے مسجد کے اندر اور نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکلتے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب کہ یہ منافقوں کا عمل ہو سکتا ہے، مومن کا عمل نہیں ہو سکتا۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ گھر سے کام سے فارغ ہوا، کوئی مشغولی نہیں ہے، مسجد میں آ گیا، نماز ہو گئی، نماز پوری ہونے کے بعد انتظار کر رہے ہیں تعلیم کا، مشورے کا، ملاقات کی ترتیبوں کا۔ یہ مومن ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ مومن کی علامت ہے۔ فرمایا کہ منافقوں کی پہلی علامت تو سالہ نماز میں کیا آئے گی؟ سستی اور کاہلی آئے گی۔ دوسرے نمبر پر
یراؤن الناس، اگر پڑھیں گے نا نماز پڑھیں گے تو دکھلاوے کے لیے پڑھیں گے کہ ہمیں یہ مسلمان سمجھے، مال غنیمت آ جائے گا تو ہمیں بھی مل جائے گا، اور کوئی عتاب اور سزا آئے گی تو یہ نماز کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے۔ لوگوں کو دکھلاوے، نماز میں کھڑے ہوتے اور کھڑے رہتے تھے لیکن لوگوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ لوگوں کیا کرتے رہتے تھے؟ کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں۔ اور تیسری چیز پیدا ہوگی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جن کی نمازوں میں سستی ہے، جن کے اندر ریا اور نمو ہے، اور جن کی نمازوں میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، غفلت ہے، سمجھ لو یہ نماز مومن کی نہیں ہے، یہ نماز منافق کی ہے۔ نماز میں عرض کر رہا تھا کہ منافق باوجود جماعت میں شریک ہے، منافق باوجود مشورے میں شریک ہیں، منافق باوجود خروج میں شریک ہیں، منافق باوجود خیر کے کاموں میں شریک ہیں، ان سب کو ان تمام خیر میں شریک ہونے کے باوجود بھی اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ تم منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ جو اعمال کیے تھے وہ اعمال اس حقیقت کے ساتھ نہیں کیے تھے جو حقیقت اللہ کے فضل کو متوجہ کرتی، جو اللہ کے فضل کو متوجہ کرتی، لہذا وہ عمل ان کے بیکار تھے، وہ عمل ان کے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمل فضل کو متوجہ کرے گا اور پھر اللہ کی طرف سے فضل آئے گا تو کام بنے گا۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا میں بھی جنت میں اللہ کے فضل سے جاؤں گا، یہ بھی جنت میں، اور ہم اپنے عمل پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ میری تسبیح، میری تلاوت، میری تہجد، میری اوابین، میری اشراق، میرے درس و تدریس اور میری تعلیم و تعلم، اور میری جو ہے ایک آدمی اپنے کسی کام کو لے کے چل رہا ہے، اسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہے، اسی پہ کیا کر کے بیٹھا ہے؟ اسی پہ ٹیک لگا کے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے دین شرط ہے، اور دین ان شرائط کے ساتھ شرط ہے جن شرائط کے ساتھ دین اللہ کے فضل کو متوجہ کرے گا۔ اس میں سب سے پہلی شرط جو ہمیں یاد رکھنی ہے اور جو ہمیں سمجھنی ہے کہ دین کا کوئی بھی عمل اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ عمل یقین کے ساتھ ہو۔ وہ عمل کس کے ساتھ ہو؟ یقین کے ساتھ۔ میں جہاں سے گفتگو کرتا آیا ہوں یہاں تک آپ اندازہ لگا لیں گے کہ منافقوں میں یہ چیزیں نہیں تھی، منافقوں میں باتیں نہیں تھی، اس لیے اللہ دین میرے اعمال اللہ کے فضل کو میری طرف متوجہ کر دیں، جیسے صحابہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بارش کی ضرورت پڑی باغ میں تو بارش ہو گئی، کھانے کی ضرورت پڑی اللہ نے کھانا دے دیا، برکت کی ضرورت پڑی اللہ نے برکت کر دی۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے اللہ کے رسول جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، اور بھوک اور پیاس میں لوگ تڑپ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بارش کی دعا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ایسی بارش ہوئی، واپس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، ایسی بارش ہو گئی ہے، جانور جو ہے پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، زمین پر بارش کا پانی بہ رہا ہے اور دقت اور پریشانی ہو رہی ہے۔ ایک ہفتے کے اندر کیا ہے؟ ایک ہفتے کے اندر کیا ہوا؟ بارش کا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھی ایک جماعت جا رہی ہے، حضرت عمر الگ ایک حصے میں بٹ گئے اور جماعت کا ایک حصہ الگ بٹ گیا، آگے چلے، بارش ہو رہی تھی، اگلی جماعت نے دعا کی اے اللہ ہم کو مت بھگوا، وہ بچ گئے، حضرت عمر پیچھے سے پہنچے، بھیگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا ارے بھائی بارش تو ہوئی، تم کیوں نہیں بھیگے؟ ہم تو بھیگ گئے۔ کہنے لگے ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ ہمیں بارش سے بچا لے، بارش تو ہوئی تھی لیکن ہمارے اوپر بارش نہیں آئی، بارش تو ہوئی تھی لیکن بارش ہمارے اوپر، خیر و برکت کا یہ حال تھا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ باپ احد میں شہید ہو گئے، بیٹا حمراء الاسد میں گئے ہیں، 7 یا 8 بہنیں ہیں، قرضہ اتنا سارا سر پہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا اللہ کے رسول باپ کے اوپر اتنا قرضہ ہے، باپ اتنا قرضہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہاں ہے تمہارا مال؟ اے اللہ کے رسول یہ ڈھیر لگ رہا ہے کھجوروں کا۔ آپ نے فرمایا کہہ دو اپنے قرض داروں سے آ جائیں گے، اپنا قرضہ لے جائیں گے۔ سارے لوگ آئے، قرضہ لے کر چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ راس کھجوروں کی ایک دانہ ایک جو ہے ایک کھجور بھی اس میں سے کم نظر نہیں آ رہا۔ میرے دوستو عزیزو، نظام کائنات کو تابع کرنے کے لیے دین ہے، لیکن دین اللہ کے فضل کو اور نظام کائنات کو جب تابع کرے گا جب دین اس کے شرائط کے ساتھ زندگی میں ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے دین کے لیے؟ بتاؤ بھائی، ارے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ جو بھی کچھ نظر آ رہا ہے یا جو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کا غیر نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، نہ کسی بھی لائن کی کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اللہ کا غیر ہے۔ اللہ کے علاوہ سب کیا ہے؟ اللہ کا غیر ہے، سب اللہ کا غیر ہے۔ چاند سورج ستارے سب کی نفی کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا اماں میرا رب کون ہے؟ میں ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ کا رب کون ہے؟ تمہارا باپ ہے آزر۔ کہنے لگا آزر کا باپ کا رب کون ہے؟ کہنے لگا نمرود ہے۔ کہنے لگے نمرود کا رب کون ہے؟ ماں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور بند کر دیا کہ یہاں سے آگے کچھ نہ پوچھو، یہی سب کچھ ہے۔ ایمان کی جستجو میں نکلے، ایمان کی تلاش میں نکلے، رب ہے، کون ہے، کہیں تو ملے گا، اس کی تلاش ہو رہی ہے۔ نیچے کے سوال سے لے کر اوپر تک سب کی نفی کر دی، اس لیے کہ ماں کے ذہن میں رب کا تصور کچھ تھا اور بیٹے کے ذہن میں رب کا تصور کچھ تھا۔ ماں کے ذہن میں رب کا تصور روٹی بوٹی کھانا پینا گھر مکان تھا، اور بیٹے کے ذہن میں رب کا تصور نظام کائنات کو چلانے والا، اس میں سکھ دکھ اور اس میں رات اور دن یہ جو الٹ پلٹ ہو رہا ہے، اس کو کون چلا رہا ہے، یہ تصور بیٹے کے دل میں تھا۔ اور ماں کے دل میں کیا تھا؟ روٹی بوٹی کپڑا لتا، بچے کو لگانا پلانا، بس یہ ماں کے ذہن میں تھا کہ رب اسی کو کہتے ہیں، اس لیے زیادہ چونکہ مائی بچے کو سنبھالتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان نہیں آیا، آگے بڑھا، قوم کے سامنے کہنے لگے، قوم دشمنی پہ آئی ہوئی تھی، کہنے لگے ہاں بھائی یہ جو ہے چاند نکلا ہے اس وقت، فلما رأى القمر فلما رأى، ہاں سب سے پہلے ستارے نکلے، کیا نکلا؟ ستارہ، اور دیکھ کے کہنے لگے ہاں یہ رب ہو سکتے ہیں، یہ رب ہو سکتے ہیں۔ ان کو دیکھتے رہے اور یوں کہتے رہے کہ رب ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آیا ستارے بھی ڈوب گئے، کہنے لگے قال لا احب الافلین، عدل نے بدلنے والی چیز رب ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ ان کی ذہن میں جو تصور تھا رب کا وہ کچھ اور تھا۔ پھر دیکھا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، ہاں یہ بڑا ہے، یہ ہے، یہ چاند ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی بھی ایک منزل آئی اور چاند بھی ڈوب گئے، کہنے لگے یہ بھی رب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دن نکلا اور اس کے بعد سورج نکلا اور کہنے لگے ہاں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، یہ ہے بھائی سب سے بڑا رب، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ صبح ہوا، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، وہ بھی اپنی منزل پہ گیا اور کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا،
کہا میں نے تو اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. نہ چاند رب ہو سکتا، نہ سورج رب ہو سکتا، نہ ستارے رب ہو سکتے، نہ آذر رب ہو سکتا، نہ ماں رب ہو سکتی، اور نہ کوئی اور چیز رب، نہ نمرود رب ہو سکتا. رب کون ہے؟ اس سب کو جو کچھ چلا رہا ہے وہ رب ہے. سب کو جو چلا رہا ہے وہ کون ہے؟ رب وہ ہے جو بندہ چاہتا ہے وہ نہ چاہتا تو نہیں ہوگا، اور جو وہ چاہتا ہے بندہ نہ چاہے تو وہ ہو کر رہتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آج تو مجھے اپنی 100 بیویوں کے پاس جانا ہے. کتنی بیویوں کے پاس؟ 100 کے پاس جانا ہے. اچھا ارادہ تھا، اچھی نیت تھی. ایک ایک مجاہد سب سے پیدا کروں گا دین کی محنت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے. میں ہر بیوی کے پاس جاؤں گا تاکہ ہر بیوی سے ایک بچہ، ایک مجاہد پیدا ہو. جبریل نے آ کے کہہ دیا تھا انشاءاللہ کہہ لے. اے بھائی کس سے کہا جا رہا ہے؟ ارے نبی سے کہا جا رہا ہے. چوک نبی سے ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے ہوئی، لیکن یہ چوک نبیوں کو، نبیوں کے لیے نہیں تھی، یہ ہمارے لیے. جب نبی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کہہ لے. پھر نہ کہی، بھول گئے. ساری بیویوں کے پاس گھوم کر آ گئے. صبح دایا ایک لوتھڑے کو، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. جسد محض، جسد اس لوتھڑے کو کہتے ہیں جو صرف گوشت کی گوشت، ایسے گوشت لوتھڑے کو لا کر کرسی کے پاس رکھ دیا. کہنے لگی یہ ہے آپ کی اور رات کی محنت. یاد آ گیا، چوک ہو گئی. کیا چوک ہوئی ہے؟ انشاءاللہ نہیں کہا. اور ہم صبح سے شام تک ہر کام کے سامنے یوں کہتے ہیں میں کروں گا، میں کر دوں گا، میں نے کیا ہے، میرے بغیر نہیں ہوگا. صبح سے شام تک یہ سب ایمان کے خلاف الفاظ. جب نبی کا کام اللہ کی مشیت کو لے کر بغیر لیے نہیں ہو سکتا تو میرا اور آپ کا کام کیسے ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے مانگا اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ وہ پتہ کھا لو، شفا ہو گئی. پھر درد ہوا اور ڈائریکٹ چلے گئے. حضرت کہاں چلے گئے؟ ڈائریکٹ چلے گئے. نہیں جی اب تو راستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ڈاکٹر کو تو میں بھی جان رہا ہوں. ڈائریکٹ گئے اور پیٹ میں درد بڑھ گیا. کہنے لگا اللہ اے اللہ پہلے شفا ہو گئی اب شفا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا پہلے ہمارے پاس آیا تھا اس لیے شفا تھی، اب پیٹ کی طرف گیا ہے، شفا ہمارے ہاتھ میں پیٹ میں نہیں. شفا ہمارے ہاتھ میں. ایک صاحب کا پیٹ خراب ہو گیا، اب پہنچے اے اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اس کے لیے آپ نے فرمایا اس کی اصل ہے اس کو شہد پلاؤ. نو کہ جی پلا دیا اور زیادہ بڑھ گیا. نو کہ پھر جاؤ شہد پلاؤ. نو کہ جی پلا دیا زیادہ بڑھ گیا. پھر آئے کہنے لگے اللہ کے رسول ان کو تو پھر زیادہ بڑھ گیا. آپ نے فرمایا تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ سچے ہیں، اب جا شہد پلا. شہد پلایا جا کے تو دست صحیح ہو گئے. اگر شہد میں شفا ہوتی تو پہلے نہیں پیا تھا شہد، دوبارہ نہیں پیا تھا شہد. یہ ہے ایمان کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ کس سے چل رہا ہے؟ اللہ سے چل رہا ہے. اچھے ارادے میں اللہ رب العزت نبیوں کو بھی فیل کر دیتے ہیں. اتنا چاہیا ابو طالب میرا چاچا ایمان لے کر آ جائے، اتنا چاہیا ابو طالب میرا چاچا ایمان لے کر آ جائے، لیکن نہیں لے کر آئے. وحشی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ بیٹھا ہوا تھا تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ کے رسول آپ اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا نبی کا کام اشارہ کرنا نہیں ہوتا. جس کے بارے میں سوچ رہے تھے آپ کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کو ایمان ملا، اور جس کے بارے میں سوچ رہے تھے ابو طالب کے بارے میں اس کو ایمان ملے اس کو ایمان سے محروم ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس لیے کہنے لگے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تو ایمان لے کر آ گئے. اللہ نے فرمایا اے نبی جی کہہ دیجئے ان سے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. تم میرے اوپر احسان جتاتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے آپ پر، تم میرے اوپر احسان جتاتے ہو. تم میرے اوپر احسان کیوں جتاتے ہو؟
تم اللہ پر اسلام لائے ہو، ہیں؟ اللہ نے تم کو اسلام لانے کی توفیق دی ہے۔ میرے دوست عزیزو، لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غیر، چاہے نبی ہو، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وقت کا کتنا بھی بڑا انسان ہو، چاہے جبریل ہو اور چاہے اس سے نیچے کے فرشتے ہو، اللہ کے بغیر کوئی فرشتہ، کوئی انسان کسی بھی شکل کا ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کائنات کا کوئی نظام، کائنات کا کوئی نظام اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لا تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی بھی پتا پیڑ سے گرتا ہے اس کا سب کا اللہ تعالیٰ کو کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام دین پر حقیقت میں آنے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ارے بولو نے، سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے، جب تک عمل میں 4 چیزیں پیدا نہیں ہوں گی جب تک وہ عمل نہیں ہے۔ نمبر 1 عمل یقین کے ساتھ ہو، نمبر 2 عمل اخلاص کے ساتھ ہو، نمبر 3 عمل پر اجر پورا ہو رہا ہو، نمبر 4 عمل پر استقامت ہو۔ جب تک جس عمل میں یہ 3 چیزیں پیدا نہیں ہوں گی وہ عمل نہیں ہے۔ اور ان تینوں چیزوں پیدا کرنے کے لیے کیا ہے جی؟ اس لیے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اللہ رب العزت کے یہاں سے حالات اور احوال کا تعلق دین سے ہے، اور دین کا تعلق یقین سے ہے، اور یقین بننے کے تعلق، ارے بولو نے، چاہے 10 گھنٹے کی تقریر ہو جائے، چاہے 1 دن کی تقریر ہو جائے، بات لوٹ کر آئے گی ہولی کہ بھائی پیاز کرو گے تو محنت ضروری ہے۔ ارے پیاز لگانی ہے تو محنت، سرسوں بونی ہے تو محنت، گیہوں بونا ہے تو محنت، کارخانہ چلانا ہے تو محنت۔ 10 گھنٹے کی تقریر کے بعد آپ کہاں لوٹ کر آئیں گے دنیائی لیول سے بھی؟ محنت کی طرف۔ جب دنیا کی کوئی چیز محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ ایمانی نعمت جس سے ایمان بنے گا، جس سے یقین بنے گا، اور یقین کی برکت سے اعمال بنیں گے، اور اعمال کی برکت سے اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، اور اللہ کا فضل متوجہ ہوگا تو دنیا اور آخرت کا سارا نظام ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ اتنی بڑی چیز بغیر محنت کے کیسے بن جائے گی؟ اس محنت کا نام کیا ہے جی؟ دعوت اللہ۔ اس محنت کا نام کیا ہے؟ اس محنت کا ایک میدان تو گاؤں تھا، علاقہ تھا، مسجدیں تھی، اور اس محنت کا ایک دائرہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کہاں جانا؟ صحابہ کی طرح نقل و حرکت کرنا، اپنے آپ کو اپنے جان مال کے ساتھ کھڑا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنوں کے جان مال کو ہم نے اپنی جنت کے بدلے خرید لیا، ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا۔ بھینس کو آج خرید کر گیا ہے، بھائی پرسوں لے جاؤں گا، اس کا دودھ پیتے رہنا تم، ہمارا کیا ہے بھائی اس بھینس میں؟ ہم تو بیچ چکے۔ یہ تو اس کا فضل ہے کہ وہ 2 دن اور دودھ پینے کے لیے کہہ کر چلا گیا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اس کے باوجود اس جان اور مال کو آپ اپنی بیوی کے لیے بھی لگا رہے ہیں، اس جان و مال کو آپ اپنے بچوں میں بھی لگا رہے ہیں، اس جان و مال کو آپ اور ہم کھیتی میں بھی لگا رہے ہیں، اس جان و مال کو آپ اور ہم اپنی ضرورتوں میں بھی لگا رہے ہیں۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا خرید لیا، اب اس میں کسی دوسرے کی استحقاق نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایمان اور اعمال کو بنانے کے لیے یقین شرط ہے، اور یقین کو بنانے کے لیے دعوت شرط ہے، اور دعوت کے 2 حصے ہیں، ایک اپنے مقام پر رہ کے محنت کرنا، اور ایک اسی کلمے کو اور ایمان کو اور اعمال کو لے کر اپنی زندگی میں لانے کے لیے در در گھر گھر جنگل اور صحرا کی ٹھوکریں کھا کر ایک امتی کے پاس پہنچ کر اس کی طرف بلانا، یہ امت کے ہر فرد کی ضرورت ہے، امت کی ہر فرد کے ذمہ داری۔ ارے کریں گے بھائی تو پتہ چلا کچھ کہ محنت دنیا کے لیے شرط ہے یا دین کے لیے شرط ہے؟